رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات، من جملہ ان میں سے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار میں سے تھے، مدینہ میں سے، مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا، کسی کام سے جا رہے تھے تو کسی صحابی کے گھر میں ان کی نگاہ پڑ گئی۔ جب گھر میں نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی۔ جب ان کی نگاہ پڑی تو وہ اپنے دل کے اندر بڑے نادم ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اب دربار رسالت میں جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ چل جائے گا، جبریل امین آ کر بتائیں گے، میں اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہاں سے دوڑے ہیں کافی دور، مدینہ کے پہاڑوں کے اندر چلے گئے، وہاں پر جا کر رات کو دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میرے جسم کے اندر جان نہ ہوتی، اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی ہے، اب میں کیسے تیرا سامنا کروں گا، تیرے محبوب کا کیسے سامنا کروں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس حال کے اندر ان کو 40 دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ، آپ کا ایک غلام پچھلے 40 دن سے بھٹک رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کو تلاش کیجیے، اس کو اپنے پاس لے کر آئیے، اس کو میری رحمت کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگ جا کر اس نوجوان کو، ثعلبہ کو پہاڑوں کے اندر تلاش کریں۔ اب یہ پہاڑوں کے اندر تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک چرواہا نظر آیا۔ چرواہے سے پوچھا کیا آپ نے یہاں پر کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ 25-26 سال اس کی عمر ہے۔ چرواہے نے پوچھا کہیں وہ آدمی تو نہیں جو جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ رات کو جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو ان پہاڑوں کے اندر آواز گونجتی ہے، آدھی رات کے ٹائم وہ روتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور سوال کرتا ہے کہ اللہ میں جہنم سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، میں کہاں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی گناہوں کے اوپر اس طرح سوچا؟ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے، ان آنکھوں کو میں نے کہاں کہاں استعمال کیا، ان ہاتھوں کو میں نے کہاں کہاں استعمال کیا، ان قدموں کو میں نے کہاں کہاں استعمال کیا، ان میں سے ہر ایک چیز کا مجھے آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی توبہ تھی۔ عمر فاروق نے فرمایا ہاں وہی آدمی ہے۔ کہنے لگے انتظار کرو، جب آدھی رات ہوگی تو یہ کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، دن کو یہ چھپ جاتا ہے۔ آدھی رات ہوئی، وہ نوجوان باہر آیا، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ عمر فاروق اور سلمان فارسی نے جا کر ان کو دبوچ لیا۔ نے پوچھا، رونے لگا، کہنے کہ کیا اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا؟ اللہ کے نبی کو میرے گناہ کے بارے میں پتہ چل گیا جو مجھے پکڑنے آئے ہو آپ لوگ؟ نے کہا ثعلبہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم آپ کو لے کر آئیں۔ یہ دونوں لے کر گئے ہیں۔ ثعلبہ کہنے لگے کہ میرے پاؤں نہیں چل سکتے ہیں، میں یہ پاؤں، یہ چہرہ، یہ آنکھیں آمنہ کے لال کے سامنے کیسے لے کر جاؤں گا جن آنکھوں کے ساتھ میں نے گناہ کیا ہوا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے 25 سال کا نوجوان 40 دن کے اندر ایسی توبہ کی کہ چلنے سے عاجز ہو گیا۔ اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے کیسے آؤں گا، تیرے محبوب کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا؟ اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ عرب کا نوجوان، طاقتور نوجوان، ایسی طاقتور توبہ کی ہے۔ اللہ کے حضور آئے، رسول اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر جماعت کرا رہے ہیں، نماز کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور نماز کے بعد فرمایا کہ ثعلبہ کو سامنے لے آؤ۔
सालबा सामने आए हैं, पूछा सालबा क्या बात है? कहने के या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया है, या रसूल अल्लाह आपका सामना नहीं कर सकता, इससे बड़ा गुनाह हो गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सालबा तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है? अल्लाह से दुआ मांगो, मैं तुम्हें दुआ सिखाता हूँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह से ये दुआ मांगो। किताबों के अंदर लिखा है रसूलुल्लाह ने जब उनको ये दुआ सिखाई है, सालबा रज़ी अल्लाह ताला ने ये दुआ सुनी और वहीं पर बेहोश हो गए। उनको उठाकर घर के अंदर ले गए हैं। 8 दिन फिर नहीं आ सके। उमर फारूक आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लम, इस बंदे की तौबा ने, इस बंदे के इस्तिग़फ़ार ने इसको बड़ा ही कमज़ोर कर दिया है, लाचार कर दिया है। पूछा क्या हुआ? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, सालबा मरगिल मौत के अंदर है, वफ़ात के करीब है, अनकरीब उनकी जान कनी हो जाएगी। अल्लाह के नबी चल कर गए हैं सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, उसके पास गए हैं। पूछा सालबा क्या बात है? सालबा ऐसे सोए हुए हैं, उनकी जो सर मुबारक था वो उठाकर अल्लाह के नबी ने अपनी गोद के अंदर रखा है। वाह सालबा, तेरे नसीब के ऊपर कुर्बान जाए। अपना सर हटाने लगे, हटा नहीं सकते। रसूलुल्लाह ने पूछा सालबा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये गुनाहों से भरा हुआ सर है, मैं आपकी मुबारक गोद के अंदर नहीं रख सकता। मेरे भाइयों, हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहीं पर इंतकाल हो गया। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के नबी जब उनके जनाजे के अंदर शामिल हुए हैं तो आप एड़ियाँ उठा कर चल रहे थे, इस तरह एड़ियाँ उठा उठा कर चल रहे हैं। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे इस सालबा की तौबा इतनी ताकतवर थी, इसकी इस्तिग़फ़ार इतनी ताकतवर थी कि इसके जनाजे के अंदर आसमानों से इतने फरिश्ते आए हैं कि मुझे कदम रखने की जगह नहीं मिल रही।